ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سورہ نور 24 اس کی 33 آیت ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ اور چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہیں جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے، اور ان میں سے وہ لوگ جو تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہیں ڈھونڈتے ہیں کتاب، پس ان کو لکھ دو اگر تم ان میں بہتر علم رکھتے ہو، ان کا بہتر علم رکھتے ہو، اور حیات دنیا فائدہ چاہتے ہوئے اپنی جوان لڑکیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہونے کے بعد یعنی غلط کام اور بدکاری کرنے کے بعد اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو پہلے ایک تھوڑا سا دیکھیے، ایک لمبا ٹاپک ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے نکاح کے بارے میں، کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، اور ایک ہے دائنے ہاتھ کی ملکیت، یعنی ایک وہ عورتیں ہوتی ہیں جو دائنے ہاتھ کی ملکیت میں عورتیں کیسے آتی ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب بھی دنیا میں جیسے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ افغانستان میں یا عراق میں یا جہاں کہیں بھی جہاں پر دنگا فساد اور جنگیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں، مرد مر جاتے ہیں تو وہ بے گھر ہو جاتی ہیں، جیسے کشمیر میں طوفان آ گیا۔ کبھی بھی عورتیں جب بہت زیادہ ہو جائیں، بے گھر ہو جائیں، مائیگریٹ کر جائیں دوسرے شہر میں اور ان کا ٹھکانہ نہ ہو، تو عام طور پہ یہاں پاکستان میں یا مختلف کیمپس بنا دیے جاتے ہیں، اور کیمپس میں بنانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر پروٹیکشن دے دی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ایمان والا ہے اس کی یہ ذمہ داری کہ ایسی عورتوں کے جیسے ایسے پرابلمز آ جائیں ان عورتوں کو اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتا ہے، وہ کہلاتی ہے اس کی دائنے ہاتھ کی ملکیت۔ اس پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے کہ تم ان کی پرورش کرو۔ اس طرح کی جو گھر پرابلمٹک جنگوں میں یا اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہر وضع کی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ان پہ آپ خرچہ کریں، ان پہ رسپانسبلٹی گھر میں رکھیں۔ تو اب یہ پاکستان میں کیا مسلمانوں میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یا کر رہے ہیں تو کچھ عرب کر رہے ہیں میرے خیال سے، نکاح کر لیتے ہیں، وہ بے پناہ نکاح کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہاں ہوا کیا کہ یہاں پر یہاں پڑھی بوسنیا سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، افغانستان سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، عراق سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، کہاں اتنی عورتیں ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس کو صحیح طریقہ جو تھا وہ ایمان والوں کے، وہ کہلاتی ہیں دائنے ہاتھ کی ملکیت ایک ایمان والے کے پاس۔ اس کا کام ہے ان سے کوئی ناجائز تعلق نہیں رکھے گا، وہ ان کی پرورش کرے گا، کوئی رشتہ آئے اس کا رشتہ کرا دیں، شادی کر دیں۔ مگر جب رشتہ آئے گا تو آپ اس سے پیسے مانگ سکتے ہیں، بیکاز وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس پہ آپ نے ایک ذمہ داری آپ نے اٹھائی بھی تھی، اس کی پرورش کی۔ تو ایک آدمی آیا جناب کہ بھائی تمہاری سے فلانی لڑکی سے جو تمہارے ملکیت میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پیسے مانگ سکتا ہوں کہ میں نے اتنا خرچہ کیا۔ وہ ایک جائز حق، بیوی کے بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے، مل کے دائنے ہاتھ کی ملکیت، وہ میں پورا لمبا ایک ٹاپک ہے، اس میں نہیں جا رہا۔ یہاں بس یہ بتانا تھا کہ اگر وہ اس طرح کے دائنے ملکیت میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بچے جو تھے ایسے بچے، لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے، تو آپ کی دائنے کی ملکیت میں لڑکی بھی آ سکتی ہے، لڑکے دونوں آ سکتے ہیں۔ اب وہ جوان ہو رہے ہیں آپ کے پاس ہیں لیکن ان کے پیسے نہیں، شادی کہاں سے کر رہے ہوں؟ تو اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہے، یعنی وہ دائنے کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے۔
جب تک اللہ انہیں اپنے پاس سے فضل سے غنی نہ کر دے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور وہ لوگ ان میں سے یعنی دائنت کی ملکیت میں سے جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے کتاب کو, یعنی کتاب کو جاننا چاہتے ہیں. اور اگر تم دیکھتے ہو ان کو لکھ کے دے دو, اگر تم جانتے ہو بہتری ان میں, اگر وہ بہتری جانتے ہو ان کو لکھنا سکھاؤ, لکھ کے دے دو. کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن کی بات سمجھنا چاہتے ہیں, لکھ کے دے دو. اور خرچ کرو مال, وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور ان پہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنائی ہے ان عورتوں مردوں کو, لڑکوں کو, دونوں پہ پرورش کرنے کی ان کی جو آپ کی دینت کی ملکیت ہیں. لیکن اس میں کچھ مرد ایسے ہو سکتے ہیں, اور آج کل ویسا ہو بھی رہا ہے, اور دنیا میں کیا کر رہے ہیں وہ مرد, اور حیات دنیا کے فائدے چاہتے ہوئے اپنی جوان عورتیں جو اس میں دائنت کی ملکیت کی تھی ان کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب میں وہاں سے ادھر سے بوسنیا سے, افغانستان سے, یہاں سے خوب لڑکیاں میں لے آیا, اور بجائے ان کو میں اچھی پرورش دوں میں ان کو یوز کرنا شروع کر دوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا بول رہا ہوں؟ اور یہ ہو بھی رہا ہے دنیا میں. تو اللہ کہہ رہے تم دنیا کی چوڑائی چاہتے ہو, یہ مجبوراً ان عورتوں کے ساتھ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی ہیں. ان کو کیونکہ بیچاری مجبور تھی, وہ ان کے ساتھ حادثات ہوئے, ان کے ابا مر گئے, کسی فلانا ہو گیا, وہ مائگریٹ کر کے آئیں اور آپ کے پاس آ گئے, آپ ان کے ولی تھے, پروٹیکٹر تھے. تو ان عورتوں کو, لڑکیوں کو, اگر وہ جوان لڑکیاں, لکھا ہے عربی میں فتیاتکم, جوان تمہاری جوان ہے وہ لڑکیاں ہیں, ان کو آپ غلط طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ پروسٹیٹیوشن کہلاتی ہے نا. تو یہ جو کام ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پہ وہ مجبور نہ کریں. یہاں ہے اب مرد کا کیریکٹر, خود نہیں کر رہا, ان کو خود کروا رہا ہے غلط کام. اور جو کوئی مجبور کرے گا اس کے ساتھ تو حشر ہوگا, وہ تو قرآن میں الگ بات ہے, لیکن یہاں خاص بات لکھی ہے تو ان کے مجبور ہونے کے بعد, یعنی غلط کام کرنے کے بعد, بدکاری کے بعد, اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ یہ زبردستی عمل کرایا جائے گا, ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی ول نہیں تھی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سننے میں, بڑی زبردست اور بہت سمجھنے والی بات ہے, جن عورتوں کو مجبور کرایا گیا, جن عورتیں غلط کر, لڑکیاں, جن لڑکیوں کو مجبور کرایا گیا اس غلط کام کے لیے, اور وہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ غلط کام ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. کن کو؟ عورتوں کو, لڑکیوں کو. اب آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل اس کو کہتے ہیں دنیا میں زنا بالجبر. کہتے ہیں قرآن میں زنا بالجبر کا ذکر نہیں, یہ واضح لکھا ہوا زنا بالجبر کہ وہ لڑکیاں چاہنی نہیں ہیں, آپ زبردستی ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ زنا کریں. تو یہ اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جبر کیا نا, آپ نے زبردستی کیا. اب جس آدمی نے یہ زنا بالجبر کیا کسی لڑکی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان لڑکیوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ جاہل مردوں کے اور نہ عورتوں کے, اتنے جاہل ہیں مرد کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر رہا ہے ان عورتوں کو جن کے ساتھ یہ زبر ہوا, آپ اس آدمی کو موت دے رہے ہیں, اس کو اتنا غلط سمجھ رہے ہیں. دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر زنا بالجبر کسی لڑکی کے ساتھ کر دے تو پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی, اس کو مار دو جان سے. پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں, اندازہ کریں آپ قرآن میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کا قتل کر دیں غلطی سے, اول تو قتل کرنا منع ہے, تو اس کا قصاص لے لیں, خون بہا دے دیں, قتل, مار دی, جان لے لی آپ نے. تو زنا تو ایک اس زندگی کی جان لینے کے مقابلے زنا تو چھوٹی چیز ہے. لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کر دے تو وہ بہت بڑا کرائم کر دیا. اور یاد رکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم سب جتنے مرد اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہال کے اندر, ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز بنا دی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے ہمارے اندر گلٹ آ جائے گا. گلٹ اردو میں کہتے ہیں ملامت کرنے لگے گا کہ ہم نے غلط کام کر لیا, چاہے آپ کتنا مار دیں اس کو, مگر وہ اندر ملامت شروع ہو جائے گی. تو جس عورت کے ساتھ زبردستی ہوا
اس کو گلٹ آ سکتا ہے, اس کی تو مرضی نہیں ہے, اس کو تکلیف ہوگی, ہرٹنس ہوگی کچھ عرصے کے لیے, فزیکل نفسیاتی طور پہ بھی کچھ دن کے لیے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم مرد سوچ رہے ہیں یا جس طرح عورت سوچوا رہی ہے کہ اس آدمی کو جان سے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. میں اس ریپسٹ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ ریپ کرتا پھرے, استغفر اللہ. دیکھیے بات سمجھیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجبور کرا رہے ہیں, تو اللہ ان عورتوں کو جب معاف کر رہے ہیں اس کے معنی ان عورتوں کی زندگیاں خراب نہیں ہو رہی ہیں جتنا آپ سمجھنے کے خراب ہو گئی. آپ نے خود سمجھ لیا, اس کو بیچاری کو بجائے اس چیز کو نکالیں, آپ خود کو اس بیچاری کے ساتھ ایسا ہو گیا, وہ سمجھے تو ٹھیک ہو گئی, پھر بھی یہی کہہ جا رہا ہے مجھے. ابا بھی ریلائز کرا رہا ہے, ماں بھی ریلائز کر رہا ہے, پورا محلہ بھی ریلائز کر رہا ہے, خاندان بھی ریلائز کر رہا ہے, اس بیچارے کی عزت لٹ گئی. پتہ لگ رہا ہے, پتہ نہیں, وہ کہی میں نارمل ہوں, ٹھیک ہو گئی, پتہ نہیں زمانہ ہو گیا, بالکل صحیح ہوں, صحت مند ہو گئی ہوں, سب کچھ, مگر خم کچھ شادی بھی نہیں کر رہا ہے یار, تو اس کے ساتھ تو گڑبڑ ہوئی. یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم جاہل لوگوں کا. تو ہم قرآن میں اللہ کہہ بھی رہا ہے اگر ان کے ساتھ زبردستی ہو بھی گئی ہے تو اللہ جب معاف کر رہا ہے تو اس کے معنی اس کے ذہن میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی جتنا ہم معاشرہ ڈال رہا ہے.